السلام علیکم دوستو، شیطان کے پجاری کا دوسرا پارٹ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان خواتین کو بھی غائب کر دیا تھا، ورنہ شاید وہ اس کا بھانڈا پھوڑ دیتی۔ یہ عالم اپنے شیطانی علوم میں ماہر ہونے کے لیے اس قدر سفاک ہو چکا تھا کہ اسے انسان اور جانور میں بالکل فرق نظر نہیں آتا تھا، اسی لیے وہ رشیدہ کو بھی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے جو خواتین اس نے غائب کروائی تھیں، اس کے جسموں کے کچھ حصوں کا گوشت اس وقت اس کے معدے میں پہنچ چکا تھا۔ انسانی گوشت کا ذائقہ اس قدر لذیذ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان یا جانور کے منہ کو لگ جائے تو بڑی مشکل ہی سے اسے دوسری چیزوں کی جانب راغب ہوتی ہے۔ وہ اس قدر دور جا چکا تھا کہ اس کی واپسی کا لوٹنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا تھا۔ رشیدہ نے حسب وعدہ کچھ دنوں بعد اسے ایک 10 سال کا بچہ مہیا کر دیا، جسے اس نے اپنے استاد کے آستانے میں پہنچانے کے بعد رات کے اندھیرے میں اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ کٹھیا میں پہنچا دیا۔ اس کی کٹھیا چونکہ شہر سے باہر ایک جنگل کے اندر درختوں کے جھنڈ میں تھی، اس لیے فوری طور پر کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس بچے کے ساتھ بھی اس نے وہی وحشیانہ سلوک کر کے اپنے شیطان گرو کو اس نے مغز پیش کر دیا، جس کے عوض وہ اسے سفلی دنیا کا ایک وظیفہ دے چکا تھا۔ رشیدہ کو اس نے ایک روز شام کے وقت اپنے آستانے پہ بلایا اور نفیسہ کو اس بات سے بے خبر رکھا کہ وہ رشیدہ کو اپنے آستانے پہ بلا رہا ہے۔ رشیدہ کے وہاں پہنچتے ہی اس ڈھونگی نے مکرانہ طریقے سے ایک ورد کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ تھما دیا، جس میں کوئی سیاہی مائل سی چیز تھی۔ ایک نظر میں وہ موبل آئل لگ رہا تھا، لیکن جب اس نے ورد کرتے ہوئے رشیدہ کو اشارہ کیا، وہ اس میں سے ایک ایک گھونٹ پیتی رہی۔ رشیدہ اس کا اشارہ دیکھتے ہی پیالے میں سے وقفے وقفے سے گھونٹ پیتی رہی۔ ابھی اس نے 2-3 گھونٹ ہی پیے ہوں گے کہ اچانک اس کے ہاتھ سے پیالہ گر کے ٹوٹ گیا اور وہ لڑکھڑا کر ایک جانب جا گری۔ اس کے گرتے ہی اسی ڈھونگی عامل نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑی لکڑی کی تسبیح کو ایک جانب پھینکا اور جلدی سے زمین پہ گری ہوئی رشیدہ کی طرف لپکا۔ اس دوران وہ آواز دے کر اپنے ایک ساتھی کو اندر بلا چکا تھا، جو ایک ہٹا کٹا شخص تھا جس نے سیاہ چولا زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ ڈھونگی عامل سے زیادہ خباثت چھائی ہوئی تھی۔ وہ زمین پہ گری رشیدہ کو دیکھ کے اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کہتا، اس کی پیٹھ پر ایک زوردار تھپڑ لگا۔ اپنے کام پہ دھیان دے اور جیسا کہا ہے ویسا کر اور واپس آ کے مجھے اطلاع کرو، ڈھونگی نے ایک زوردار تھپڑ اس کی کمر پہ کستے ہوئے کہا۔ تھپڑ کھا کے شاید وہ ہوش میں آ گیا اور پھر اس نے نیچے پڑی رشیدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، جیسے وہاں سے نکل گیا۔ ایک بڑے سے ہال میں اس وقت ایک بیڈ پر رشیدہ آڑی ترچھی پڑی تھی اور اس کے دائیں جانب ایک چھوٹی سی میز پہ تیز دھار چھری موجود تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ ہال میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ ہال آستانے کے تہہ خانے میں بنایا گیا تھا، جسے ایسے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک وہی ڈھونگی عامل سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا، جو کچھ دیر پہلے میں بیڈ کے نزدیک آ کر رک گیا، جس پر اس وقت رشیدہ لیٹی ہوئی تھی۔ قریب جاتے ہی اس نے چھری اٹھائی اور رشیدہ کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تیز دھار چھری اس کے پیٹ میں گھسا دی۔ رشیدہ کے منہ سے ایک زوردار دردناک چیخ نکلی، لیکن اس ڈھونگی نے جلدی سے اس کا منہ پوری طاقت سے دبا دیا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں تڑپنے لگی، لیکن اس نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ کافی دیر تک تڑپنے کے بعد اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا اور بیڈ پہ خون بہنے لگا۔ سفید چادر تیزی سے سرخ ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر اس نے جلدی سے نزدیک رکھا ایک گلاس ہاتھ میں تھاما اور اس میں اس کے جسم سے بہنے والا تازہ خون بھرنے لگا۔ گلاس بھرتے ہی وہ اسے غٹاغٹ پی گیا۔ پھر اس طرح اس نے 2-3 گلاس بھرے اور انہیں بھی اپنے معدے میں اتار لیا۔ اس کا چہرہ ایک وحشی سانڈ کی طرح پھول اور پچک رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خون پینے اس کے اندر جوش کا ایک طوفان برپا ہونے کو تیار بیٹھا تھا۔ خون پینے کے بعد اس نے گلاس ایک جانب اچھالا اور اسی چھری سے رشیدہ کے جسم کے کچھ حصوں سے گوشت کاٹ کے پارچے اتارنے لگا۔ اس کا ہاتھ ایک ماہر کسائی کی طرح چل رہا تھا۔
اپنے مطلب کا کچھ گوشت جسم سے اتارنے کے بعد اس نے ایک چھری سے اس کا مغز بھی نکال کر اسی پلیٹ پہ رکھ لیا جس میں رشیدہ کے گوشت کے پارچے رکھے ہوئے تھے۔ رشیدہ کے جسم سے تقریباً تمام خون نکل کر بیڈ پہ پھیلنے کے ساتھ ساتھ زمین پہ ٹپک رہا تھا، لیکن اس شخص کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگی تھی۔ مغز کو اپنے گرو شیطان کے لیے سنبھال کے رکھنے کے بعد اس نے رشیدہ کے جسم کو وہیں بیڈ پہ ہی رہنے دیا اور گوشت والی پلیٹ ہاتھ میں تھامے ہوئے تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ وہ اس طرح مطمئن تھا جیسے وہ کسی عورت کو قتل کرنے کے بجائے شہد کی مکھیوں کا چھتا اتار کے اس میں سے شہد نکال کے بڑے فاتحانہ انداز میں چلا آ رہا ہو۔ ایک زندہ انسان کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ پیٹ کر اس طرح مطمئن انداز میں چلنے والے کو دیکھ کے عقل حیران تھی۔ اپنی مرضی کے بچے تلاش کرنے کے لیے اسے مارے پھرنا پڑتا تھا اور پھر شہر میں پولیس بھی اسے مشکوک افراد کی تلاش میں سرگرد عمل تھی، اس لیے اسے خود جا کے بچوں کو تلاش کرنے میں کافی خطرہ لاحق رہتا تھا۔ اسی لیے وہ اولاد کی خواہش مند خواتین کو اولاد کا جھانسا دے کے ان کے ذریعے اپنی مرضی کے بچے گھر بیٹھے منگوا لیتا۔ اس طرح اسے خود جا کے خطرہ مول نہیں لینا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی آدم خور فطرت کو بھی زندہ رکھنے کے لیے گوشت اور خون بھی وافر مقدار میں مل جاتا تھا۔ ایک چھوٹے سے غار میں دھوتنی جمائے گرو رنگ کا لنگوٹ کسے ایک بھدا سا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے آگے ایک انگیٹھی میں آگ روشن تھی۔ وہ وقفے سے اس میں پلیٹ میں لوبان اور گوگل اٹھا کے آگ میں پھینک رہا تھا جس سے ارد گرد ایک بدبودار دھواں پھیل رہا تھا اور ایک اچھا خاصا انسان کو وہ بو بے ہوش کر دینے کے لیے کافی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کیے منہ میں کچھ پڑھنے میں لگا ہوا تھا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دور سے وہی عامل اسی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں ایک انسانی دماغ موجود تھا۔ اس نے قریب آتے ہی وہ پلیٹ اس کے نزدیک رکھ دی اور خود بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بھدا انسان اس کے وہاں آنے سے بے خبر آنکھیں بند کیے مسلسل کچھ پڑھنے جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے گزرنے کے بعد یکدم اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اف خدایا! اس کی آنکھیں تھیں کہ جیسے دہتا ہوا آگ کا گولا۔ اس نے پوری آنکھیں کھولتے ہی عامل کو پکارا، کتے کے بچے! اب تک کتنے بچے ہو چکے ہیں؟ اب تک گروجی یہ چوتھے بچے کا مغز ہے، اسے نوش کیجیے اور مجھے ایک اور کالی طاقت عنایت کیجیے۔ میں کوشش کروں گا بہت جلدی 7 بچے پورے ہو جائیں تاکہ میں پوری طرح طاقتور بن جاؤں۔ میں آپ کا یہ احسان مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ عامل نے دانت نکوستے ہوئے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ بھیک منگوں جیسا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے وہاں رکھ دو، میں فارغ ہو کے اسے کھا لوں گا۔ اور ہاں، کل رات ایک بچہ تمہیں دو۔ وہ طاقت خود تلاش کرنی ہوگی، تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ اس بھدے انسان نے کرخ لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بنا ہی کہا۔ عامل کچھ دیر وہاں بیٹھا اس کی طرف دیکھتا رہا کیونکہ اس انسان نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یہ دیکھ کر عامل اٹھ کر غار سے باہر نکل گیا۔ یہ غار شہر سے تقریباً 1.5 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ایک چھوٹے سے پہاڑی سلسلے میں موجود تھا اور اس طرح لوگ نہیں آتے تھے کیونکہ اس انسان نے انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے یہاں کچھ شوبدے کیے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کے لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے اور رات کے علاوہ دن میں بھی کبھی اس طرف سے نہیں گزرتے تھے۔ عامل اپنے گھر پہنچ کر اسی سوچ میں گم تھا کہ 3 بچے ابھی مزید حاصل کرنے ہوں گے تاکہ انہیں بھی بھیٹ چڑھایا کر باقی طاقتیں بھی حاصل کر سکے، لیکن جس طرح اب شہر میں پولیس پھیلی ہوئی تھی اس طرح اسے کافی مشکلات پیش آ سکتی تھی۔ رشیدہ کی وجہ سے بھی اسے ایک بچہ بڑی آسانی سے مل گیا تھا، لیکن اب تک تو اس کے گمشدگی کی اطلاع بھی اس کے گھر والوں نے مقامی پولیس کو دے دی ہوگی، اس لیے اب اسے نہایت چوکنا ہو کر اپنا کام کرنا ہوگا، ورنہ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا جس کے لیے وہ اتنی محنت کر چکا تھا۔ انسپکٹر خرم ایک بہادر پولیس افسر تھے۔ اس نے اپنی محنت اور بہادری سے یہ مقام حاصل کیا تھا اور اپنی ملازمت کے دوران محکمے کو کافی فائدہ پہنچایا تھا جس کی وجہ سے تمام اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ
سانس شہری بھی اسے بہت عزت دیتے تھے کیونکہ اس کا اخلاق بھی ہر کسی کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے بھی کچھ دنوں سے شہر بھر کے بچوں کی گمشدگی کی خبریں سنی ہوئی تھیں، لیکن اب بھی ایک بچہ اور ایک عورت کے گم ہونے کی اطلاع دینے والے اس کے گھر والے پولیس اسٹیشن پہنچ چکے تھے۔ انسپکٹر نے باری باری ان دونوں گھرانوں سے بیان لیے اور پھر کافی دیر تک کچھ سوچنے کے بعد اور ان کو واپس بھیجنے کے بعد وہ اپنے اعلیٰ افسران سے ملا اور انہیں اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اس کے افسران بھی چونکہ اس کی بہت عزت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی شہر میں پھیلے ہوئے اس خوف ہراس کو ختم کرنے کے لیے اس کے پلان پر عمل درآمد کرنے کا پروگرام بنایا۔ اسے اس ٹیم کا لیڈر بنا کے اس کی مرضی کے افراد کی ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی تھی۔ انسپکٹر نے اپنی ٹیم ممبران کو اپنا مکمل پلان بتا دیا تھا اور پھر انہیں کچھ مزید ہدایت دینے کے بعد اس نے اپنے ایک مخبری کو اطلاع پہ شہر سے باہر دور پہاڑیوں میں موجود ایک غار میں کسی انسان کو مشکوک انداز میں اندر جاتے ہوئے دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ اس نے بھی ان پہاڑوں میں کچھ عجیب طرح کی خبریں سنی ہوئی تھیں۔ وہاں بھوت پریت رہتے ہیں جو اس طرح جانے والے ہر شخص کو موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر ان پہاڑوں میں وہ انسان کیا لینے گیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کو خواہ ڈرا کر وہاں سے دور رہنے پہ مجبور کیا گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی مجرمانہ کارروائی کی جا رہی ہو۔ اکثر بڑے جرائم پیشہ افراد اپنے اڈے یا خفیہ ٹھکانوں سے پولیس اور وہاں کے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے ایسے تماشے کرتے تھے۔ انسپکٹر نے اپنی ذہانت سے شہر کے علاوہ اس کے باہر بھی کچھ راستوں پر اپنے مخبر بٹھا رکھے تھے جو ہر آنے جانے والے پہ نظر رکھے ہوئے تھے اور چھوٹی سی چھوٹی بات بھی فوراً انسپکٹر کو بتا دیتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے کسی انسان کو اس خطرناک غار میں داخل ہوتے دیکھا اور پھر زندہ سلامت باہر نکلتے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، اس لیے انہوں نے فوراً یہ بات انسپکٹر کو بتائی تو وہ بھی حیران ہوا کہ وہ پہاڑیاں تو بہت خوفناک مشہور ہیں، تو پھر وہاں ایک انسان کی موجودگی کے کیا معنی رکھتی ہے؟ رات کے 10 بجے کا وقت ہوگا۔ شہر سے باہر ان پہاڑیوں کی طرف پولیس کے چند افراد ہاتھوں میں اسلحہ لیے بڑی خاموشی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے سربراہ انسپکٹر خرم کر رہا تھا۔ مخبر کی اطلاع پر اسے قوی یقین ہو گیا تھا کہ ان پہاڑوں میں ہو نہ ہو کوئی جرائم پیشہ افراد کا بسیرا، اس لیے وہ اپنے افسران بالا کو اعتماد میں لے کر ان کی اجازت سے اس وقت ان کی سرکوبی کے لیے اپنی ٹیم کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں اسی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے میں طے کیا کیونکہ وہ بڑی احتیاط سے اس جانب بڑھ رہے تھے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ ایسے لوگ اپنے ٹھکانے کے آس پاس مختلف طریقوں سے ایک نگرانی کا نیٹ ورک بھی بنا لیتے ہیں جو انہیں کسی قسم کے خطرے سے فوری خبردار کر دیتا ہے، اس لیے وہ سیدھے ان پہاڑوں کی جانب بڑھنے کے بجائے زگ زیگ طریقوں سے مختلف پہاڑیوں اور درختوں کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ ان پہاڑیوں کے نزدیک ہوتے جا رہے تھے ویسے ویسے رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ پہاڑیوں کو دیکھ کر ہیبت طاری ہو رہی تھی کیونکہ ان پہاڑوں کے متعلق جو خوفناک واقعے سننے میں آ رہے تھے ان کی وجہ سے ایک انجانا سا ڈر ان کے دلوں میں بھی پیدا ہو چکا تھا۔ انسانوں سے تو لڑا جا سکتا ہے لیکن معقول فطرت چیزوں سے لڑنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہوتا ہے۔ کچھ دیر تک ایک دوسری طرف رکنے کے بعد انہوں نے اپنے پلان کے مطابق اس غار کو سامنے کے علاوہ دائیں بائیں سے بھی گھیرے میں لینا تھا شروع کر دیا تاکہ کوئی اگر باہر نکل کے بھاگے تو اس سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ رات کے بھیانک اندھیرے میں پہاڑ دیو کی مانند دکھائی دے رہے تھے، جیسے بہت سی دیو آپس میں سر جوڑے کھڑے ہوں۔ کافی دیر تک ٹکٹکی باندھے غار کی طرف دیکھنے کے باوجود جب اس کے اندر سے کوئی باہر نکلتا دکھائی نہیں دیا تو انسپکٹر خرم نے اس کے اندر جانے کا پروگرام بنایا۔ میرے خیال میں ہمیں اس غار کے اندر جانا چاہیے کیونکہ تمام راستوں میں ہمیں کوئی ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا جس سے پتہ چل سکے کہ اس غار میں رہنے والوں نے اپنی حفاظت کے لیے کوئی پہرہ وغیرہ لگایا ہوا ہے۔ یس سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں باہر رک کر مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر اس طرف آ نکلا ہو پھر یہاں سے جا بھی چکا ہو، لیکن جب
ہمارے موکر نے اسے اندر جاتے یا باہر آتے دیکھا ہوگا تو وہ یہاں سے جا چکا ہوگا۔ ایک ماتحت نے اپنی بڑی عقل مندی سے تجزیہ کرتے ہوئے بڑے پرجوش لہجے میں انسپکٹر خرم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک طرح تو تمہاری بات بھی ٹھیک لگتی ہے، لیکن ابھی یہ صرف مفروضہ ہے، اس لیے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ ہمیں اندر جا کے تمام حقیقت سے پردہ نہیں اٹھانا پڑتا۔ انسپکٹر نے اس کی بات تائید کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ کہتے ہوئے اسے اپنا لہجہ کھوکھلا محسوس ہوا۔ پھر کچھ دیر وہیں رکنے کے بعد انسپکٹر نے 2 افراد کو غار کے باہر رک کر چوکنا رہنے کو کہا اور باقی افراد کو لے کر غار کی جانب بڑھنے لگا۔ غار کے سامنے اور اندھیرے میں گمبھیر خاموشی طاری تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس علاقے میں ان کے سوا کوئی اور زی رو موجود نہیں ہو۔